بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجیے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پہلے ہی آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رزق حلال کے فضائل و برکات۔ دوسرا حصہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ جاہل ہے، شریعت نہیں جانتا، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے حلال کمانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رکھ دی ہے۔ کیمیائے سعادت میں یہ روایت موجود ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسب نہ چھوڑو، یعنی حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساتا، بلکہ یعنی اسے اس کی قدرت تو ہے لیکن روزی وہ ہیلے سے ہی دیتا ہے کہ یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ ترغیب حوالہ طبرانی میں ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ اس کی دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یعنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہی کوشش ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی یہ فی سبیل اللہ شمار ہوگی، اور اگر یہ اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو بھی یہ کوشش فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ الترغیب و ترہیب میں ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا روزی کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھے روزی مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا کہ بھرے بازار میں اپنے اہل و عیال کے لیے کسب حلال میں مصروف ہوں، یعنی حلال روزی کما رہا ہوں، اور مجھے موت آ جائے تو یہ میرے لیے بہت بہترین ہوگی۔
احیاء العلوم میں ہی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کسب کب تک ہوگا، کیونکہ آپ کے دوسرے بھائی آپ کی اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ چپ رہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اس کھانے سے بہترین کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا کاروبار اختیار کرو، کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہی کام تھا۔ تنبیہ الغافلین میں ہی حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بازار میں تشریف لے جاتے اور اہل و عیال کے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لاتے۔ کسی نے کچھ عرض کر دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں تو ایسا شخص مجاہد فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ بخاری اور ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضے میں آسانی پیدا کرے، یعنی نرمی کرے گا۔ بخاری شریف میں ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس مرنے کے بعد فرشتے پہنچے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس مرنے والے نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، حافظے پر زور ڈالو، کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازم کو ہدایت کرتا تھا کہ قرض دار اگر تنگ دست ہو اور مقررہ وقت پر قرض نہ دے سکے تو اسے مزید مہلت دے دینا، اور اگر قرض دار قرض واپس کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ بس ایک یہ عمل ضرور میں نے اچھا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقراء سے جب کچھ خریدو تو مہنگے دام خرید لیا کرو، یعنی چھوٹے دکانداروں سے جو کچھ خریدو تو مہنگے داموں میں خرید لو کہ اس سے ان کا دل خوش ہوگا اور یہ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ البتہ دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خریدنا نہ باعث ثواب ہے اور نہ ہی شکر میں داخل ہوتا ہے، بلکہ پیسے ضائع کرنا ہے۔ ان سے تکرار کرنا، اصرار کر کے سستا خریدنا بہتر ہے، مگر جھوٹ سے بچیں۔ جیسا کہ تاجر اپنی چیز کی قیمت زیادہ بتاتے ہیں یہ تو جائز ہے، مگر تاجر یہ جھوٹ نہ بولے کہ مجھے اتنے کا پڑا ہے اور اتنے کی خرید ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ زیادہ قیمت بتا کر کمی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح گاہک کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح جانچ پڑتال کرے، قیمت کم کرائے، اور یہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی سنت بھی ہے۔ کیمیاء سعادت میں ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین کوشش کرتے تھے کہ جو کچھ خریدتے سستا خریدتے اور اس کے خریدنے میں تکرار اور اصرار کرتے، یعنی بحث کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ حضرات روزانہ کئی ہزار درہم خیرات کر دیتے ہیں، مگر معمولی مقدار پر اس قدر تکرار اور اصرار میں کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں،
اور خرید و فروخت میں دھوکہ کھانا عقل اور مال کے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ تو بغیر سوچے سمجھے ہی دیتے چلے جاؤ جتنا ہو جائے، لیکن جب کسی سے کچھ خریدنا ہے تو سوچ سمجھ کے خریدیں۔ آج کے دور میں جہاں اس کے حلال کمانے کے رزق کے حلال کمانے کے بہت سارے فضائل ہیں، وہاں پر اس کے حرام کمانے اور کھانے پر بہت سخت وعیدیں بھی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل کسب حلال نایاب تو نہیں لیکن کمیاب ضرور ہے، یعنی بہت کم ہے۔ ہمارے ہاں بلا ضرورت جھوٹ بول کر بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے نظر آتے ہیں اکثر تاجر حضرات کا اور اپنے مال کا نقص اور عیب بھی اگر ہے تو اسے بھی ظاہر نہیں کرتے، بغیر اللہ سے ڈرے ملاوٹ کرتے ہیں۔ رشوت، سود، دھوکہ بازی جیسے گناہ کا سہارا بھی لینا پڑے تو ضرور لے لیتے ہیں اور مال کماتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تاجر ایسا کرتے ہیں وہ اتنا سوچ لیں کہ آپ کھاتے اتنا ہی ہیں جتنا آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے، اسی قدر پہنتے ہیں جس قدر آپ کی جسامت ہے، باقی آپ کی کمائی آپ کے اہل و عیال کھاتے ہیں۔ البتہ وبال آپ پر آئے گا کہ جہنم کا ایندھن آپ کی اپنی ذات کو بننا پڑے گا۔ اگر ہر تاجر یہ سوچ لے تو کوئی بھی دھوکہ بازی اور فریب نہ کریں اور حرام رزق کمانا چھوڑ دیں۔ امام احمد رضا خان اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ہر دانے پر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ یہ دانہ فلاں بن فلاں کا ہے، وہ دانہ اس کے سوا کسی دوسرے کے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسا مرضی رزق کمایا جائے، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے ملنا وہی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ جائز راستے سے ہی کمایا جائے۔ حلال رزق کمانے کے فضائل و برکات سلسلہ جاری ہے۔